اگر حدیث قدسی ڈائریکٹ اللہ کا فرمان ہے تو وہ قرآن میں کیوں نہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے تمام فرامین قرآن ہی میں ہو. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ قرآن میں کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سنت کے ذریعے سکھائی ہیں. حدیث قدسی کو تو چھوڑ دیں، یہ تو بعد میں ڈسکس کریں گے. جو بابا جی ایک آئے تھے ایک دفعہ، وہ کچھ عرصہ پہلے، وہ لاہور سے، تو وہ پوری کی پوری تقریر کرتے جا رہے تھے. میں نے تقریر کا جواب تو نہیں دینا تھا، میں نے تو ایک بات سے سٹارٹ کیا، کیونکہ جب آپ ایک بات کا جواب دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بندہ 50 باتیں کھول کے بیٹھ جائے تو آپ نے 50 کے جواب دینے ہیں، نہیں. پہلے ایک بات سے سٹارٹ لیں تاکہ آپ کو یقین ہو یہ سیکھنے آیا ہے، جو کہ وہ نہیں آئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں آج سنان آیا. پھر مجھے صبر آ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے سناؤ، پھر سننے جو مرضی سناؤ. یہ شرک نہیں ہے قرآن کے ساتھ ایک بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا آپ جی یہ کہہ رہے قرآن جی یا تو قرآن کو مکمل نہ مانو. جی آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو، میں کیا کروں؟ نہیں مان رہے آپ، حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے. میری تو اتنی بڑی بات کہنا یہ آپ 50 باتیں بھی کریں گے نا، میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں. یہ تو سر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو نکالے نا. کھیرنے میوے کتنے تو دو پا گئے. نہ سرکار نہ. یہ چیزیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا، اماموں کی لکھی ہوئی ہے. آپ میں کوئی شے نہیں، میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیث. تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر؟ میں قرآن کو آپ کہہ رہے ہیں آج کے مہینے نہیں لکھے ہوئے اس میں. انسانوں کو ایک منٹ، اچھا ہو گیا بیٹھے. اچھا ایک منٹ. نماز کے طریقے تک تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا. انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے نا، سورہ بقرہ میں آیت ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کے علم ہے. بتائیں قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، میں آپ کو قیامت تک دیتا ہوں، اس کے بعد بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جی تو اللہ کا شکر دیکھیں، آج میں نے آپ کو قرآن اور سنت کی اہمیت پہلے ہی بتا دی تھی، وہ سوال ہو چکا ہے. ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا، 40,000 حدیث ہے. ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا. نہیں کوئی نہیں، ان کا رائٹ ہے یار، ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں، ان کا رائٹ ہے یار، ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں، ان کا رائٹ ہے یار، ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. ٹھیک. اچھا یہ بھی تو ہے نا یار، آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ نہیں ہونا، وہ میرے سے بات کر رہے ہیں. انکل جی حج کے مہینے، اور چھوڑو سر، ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں؟ اور سر میرے بھی نہیں ہے، میں نہیں ہوں گے. اچھا میں نہیں، قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کے علم ہے. ان پڑھ ہوں تو پھر سیکھیں نا. تو میں تو پڑھا لکھا ہوں نا. ادھر میرے پاس ہے، میں وہ بیان کرنے آیا ہوں. اچھا آپ بیان کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں. ہاں یہ مسئلہ ہے، وہ آپ کو اللہ سے ٹائم دیتے ہیں بیان کرنے کا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم بات پھر وہیں سے سٹارٹ کریں گے. جو آپ کا کلیم ہے نا کہ قرآن کے علاوہ یہ حدیث کی کتابیں شرک ہیں، تو ہم آپ سے پوچھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. تو قرآن نے حج کے مہینوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ان مہینوں کے نام قرآن میں کیوں نہیں آئے؟ تاکہ ہمیں پتہ چل جاتا. اس لیے کہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ سب کو معلوم ہے. اگر قرآن میں نازل ہوئے ہوتے نا تو یہ آیت یوں ہوتی کہ حج کے مہینے آپ کو بتا دیے گئے ہیں پہلے ہی. یہاں ہے کہ سب کو معلوم ہے، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے بھی سب کو معلوم ہے حج کے مہینے کون سے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. کیونکہ رمضان کے بعد لوگ حج کی تیاری شروع کر دیتے تھے، پیدل جو سفر کرنا ہوتا تھا. ویسے تو وہ ایکٹیویٹیز ذوالحجہ میں جا کے ہوتی ہے، لیکن وہ حج کے مہینے سارے ہیں، وہ شمار ہوتے ہیں. تو قرآن نے ہمیں سنت کی طرف دھکیلا. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی طریقے سے سورۃ الجمعہ میں آیا کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف جاؤ. تو اذان کے الفاظ کدھر ہیں؟ قرآن میں کہیں الفاظ آئے ہیں اذان کے؟ سنت میں آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو سنت کو پہلے ہی مانی ہوئی ہے. اسی لیے غامدی صاحب نے جملہ صحیح بولا تھا کہ سنت قرآن پر مقدم ہے. یہ مقدم سے مراد افضلیت والا نہیں، یعنی سنت پہلے تھی، قرآن بعد میں نازل ہوا ہے. مجھے بتائیں، یہ جو حج یا عمرہ کے موقع کے اوپر، خصوصاً حج تمتع کے لیے جانور قربان کرنا، یہ سنت ابراہیمی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ حج سنت ابراہیمی ہے نا؟ تو یہ جو حج کی جو سنت ابراہیمی ہے، یہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد سے ہے یا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سے ہے؟ پہلے سے. قرآن میں موجود ہے.
ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی جس نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ یہ قرآن میں بھی آ گیا کہ ابراہیم جو ہے، ہو سکتا ہے کل نو کوئی کہے کہ جی دسو ایک کتنے لکھے ہے کہ ابراہیم قرآن سے پہلے کے ہیں، یہ بھی قرآن لکھا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے نام مسلم رکھا۔ اچھا، ابراہیم قرآن سے پہلے ہیں تو حج تو پہلے سے چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے سنت ابراہیمی قرآن سے مقدم ہے، پہلے سے چل رہی ہے۔ سنت ابراہیمی جو چل رہی تھی اس کو قرآن نے آ کے انڈورس کیا، جو غلطیاں تھیں وہ ہائی لائٹ کی، نبی الاسلام کے ذریعے شریعت کی خرابیاں دور کی گئیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، تو یہ قرآن ہی نے ہماری رہنمائی کی ہے سنت کی طرف۔ تو وہ سوال کیا تھا؟ ہاں، حدیث قدسی۔ تو لہٰذا اب یہ تو سوال بہت چھوٹا رہ گیا نا، تو جتنی سنتیں ہیں، نماز کا طریقہ، حج کا پورا طریقہ، نماز میں پڑھے جانے والے اذکار، یہ سب کی سب چیزیں سنت سے ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ اسی میں اگر ایک حدیث قدسی بھی ٹرانسفر ہو گئی تو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہیں مکے میں حکم دیا تھا کفو ایدیکم، سورہ النساء میں، کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے، جہاد کی اجازت مدینے میں ملے گی، لیکن پورے قرآن میں کہیں آیت موجود نہیں کفو ایدیکم۔ اگر یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ ہم نے مکے میں حکم دیا تھا کہ تم نے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے، تو کسی مکی صورت میں یہ آیت ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے، سنت کے ذریعے حکم دیا گیا تھا۔ تو اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے فرامین جو وحی غیر مطلوب کے ذریعے یعنی سنت کے ذریعے حضور تک باتیں پہنچی، جس طرح نماز کا طریقہ حضرت جبرائیل نے آ کے حضور کو سکھایا، اور نبی علیہ السلام نے امت کو سکھایا، حضرت جبرائیل کو اللہ نے سکھایا۔ تو اب آپ کہیں گے نماز کا طریقہ اگر اللہ نے سکھایا تھا تو قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ سمجھ آئی بات کی؟ اگر نماز کا طریقہ اللہ نے سکھایا تھا تو قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سنت میں آ گیا۔ تو حدیث قدسی اگر اللہ کا فرمان تھی تو قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سنت میں آ گئی۔ جس طرح مسلم شریف میں حدیث قدسی ہے مشہور کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، آدھی میرے لیے آدھی اس کے لیے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ قیامت کے دن کا مالک میں ہوں۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، یہ کامن بانڈ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تیری کریں گے، دعا تجھ سے مانگیں گے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ تو یہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے آدھی تقسیم، یعنی آدھی اس طرح ہے کہ 3 آیتیں اس طرف ہیں، 3 آیتیں اس طرف ہیں۔ پہلی 3 آیات جو ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف ہے، اور آخری 3 آیات اللہ سے دعا ہے جو بندے کے لیے ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کامن ہو گیا نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، اور یہ کامن بھی ایسا کامن ہے کہ اس آیت کا بھی سینٹر ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد یہ اللہ کی عبادت ہوگی، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ بندے کا مانگنا ہو گیا اللہ سے۔ تو سورہ فاتحہ ایگزیکٹ 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں جو واو ہے نا، یہ ہے سینٹر سورہ فاتحہ کا۔ آدھی اس طرف اللہ کی ساری تعریف ہے، اس کی عبادت اور اس کے چرچے، اور آدھی اس طرف اس سے دعائیں ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ بخاری مسلم میں کئی ایک احادیث قدسیہ موجود ہیں
جس طرح وہ مشہور حدیث بخاری مسلم کی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر میرے طرف وہ ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے میں 10 ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. تو یہ میں کے ساتھ جتنے الفاظ ہیں نا یہ سارے کے سارے حدیث قدسی ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو فرمان اللہ کا ہوتا ہے لیکن زبان نبی علیہ السلام کی ہوتی ہے. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں اس میں نبی علیہ السلام نے انہیں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کیا بلکہ من و عن اس طرح ٹرانسفر کیا ہے. جبکہ حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں انہیں اپنی زبان میں عام فہم کر کے، جس طرح اللہ کے سے کوئی میٹنگ ہے اور اس کے احوال انہوں نے سنائے، لفظ ب لفظ نہیں ہے. اس لیے آپ کو الفاظ میں فرق بھی نظر آئے گا. قرآن میں آپ کو الفاظ میں فرق نہیں نظر آئے گا. احادیث میں آئے گا ایک ہی حدیث قدسی مختلف جگہ ہوگی، تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ ہو. وہ راویوں کا بھی ہو سکتا ہے فرق، اور نبی علیہ السلام اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے بھی اس میں آپ کے اوپر کوئی obligation نہیں ہے کہ آپ نے ورڈ بائی ورڈ ہی اس طرح بتانا ہے. کچھ چیزیں ورڈ بائی ورڈ بھی بتائی ہیں، جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کا تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ورڈ بائی ورڈ سکھائے. بعض چیزیں دعاؤں میں بھی ورڈ بائی ورڈ ہیں، بعض بالمفہوم ہے. ذہن میں رکھیے گا.